السلام علیکم، میں ہوں زوبیہ کفیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل آئی لو مکہ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم قرآن پاک کی دوسری سورہ بقرہ کی آیتوں کا ترجمہ کر رہے ہیں اور اس میں ہم 90 آیتوں کا اس کا ترجمہ کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم 91 آیت سے 105 تک کا ہم ترجمہ کریں گے، تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ تو کہہ دیتے ہیں کہ جو ہم پر اتاری گئی اس پر ہمارا ایمان ہے، حالانکہ اس کے بعد والی کے ساتھ جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے یعنی قرآن پاک کفر کرتے ہیں۔ اچھا، ان سے یہ تو دریافت کریں کہ اگر تمہارا ایمان پہلی کتابوں پر ہے تو پھر تم نے اگلے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ تمہارے پاس تو موسیٰ یہی دلیلیں لے کر آئے، لیکن تم نے پھر بھی بچھڑا پوجا، تم ہو ہی ظالم۔ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور کو کھڑا کر دیا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوط تھامو اور سنو، تو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت گویا پلا دی گئی بسبب ان کے کفر کے۔ ان سے کہہ دیجیے کہ تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دے رہا ہے اگر تم مومن ہو۔ آپ کہہ دیجیے کہ اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے ہے، اللہ کے نزدیک اور کسی کے لیے نہیں، تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت طلب کرو، لیکن اپنی کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے، بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص اے نبی آپ انہی کو پائیں گے۔ یہ حرص زندگی میں مشرکوں سے بھی زیادہ ہیں، ان میں سے تو ہر شخص 1000 سال کی عمر چاہتا ہے، گویا عمر دیا جانا بھی انہیں عذاب سے نہیں چھڑا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو بخوبی دیکھ رہا ہے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو جبریل کا دشمن ہو، جس جبریل نے آپ کے دل پر پیغام باری تعالیٰ اتارا ہے، جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کی تصدیق کرنے والا اور مومنوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا دشمن ہے۔ جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو، ایسے کافروں کا دشمن خود اللہ تعالیٰ ہے۔ اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن دلیلیں بھیجی ہیں جن کا انکار سوائے بدکاروں کے کوئی نہیں کرتا۔ یہ لوگ جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان سے خالی ہیں۔ جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا، ان اہل کتاب کے ایک فرقے نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اس طرح پیٹھ پیچھے ڈال دیا گویا جانتے ہی نہ تھے، اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین حضرت سلیمان کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ سلیمان نے تو کفر نہ کیا تھا، بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور بابل میں ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا، وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں، تو کفر نہ کرو۔ پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے خاوند و بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور دراصل وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچا سکے، اور وہ بالیقین جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں۔ کاش کہ یہ جانتے ہوتے۔ اگر یہ لوگ صاحب ایمان متقی بن جاتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین ثواب انہیں ملتا، اگر یہ جانتے ہوتے۔ اے ایمان والو، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا نہ کہا کرو، بلکہ انظرنا کہو، یعنی ہماری طرف دیکھیے اور سنتے رہا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کی میں آپ کو صحیح سے اس کو ایکسپلین کر کے بتا دیتی ہوں۔ اس میں جب یہودی کے زیر اثر جو لوگ تھے، یہ ان کے مطلب بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے تو جیسے ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی بات فرمائی تو اگر فرض کریں کہ ادھر کے لوگوں نے نہیں سنی بات، اگر ان کے بات سمجھ نہیں آئی، تو وہ ان سے درخواست کرتے تھے کہ رائے نہ، حضور ذرا ہماری رعایت کیجیے، بات کو دوبارہ دہرا دیجیے۔
ہماری سمجھ میں نہیں آیا. لیکن جو یہودیوں کے زیر اثر جو لوگ تھے وہ کہتے تھے رائنا. جو یہودی تھے وہ اپنی بغض و عناد کی وجہ سے اس لفظ کو تھوڑا سا بگاڑ کر استعمال کرتے تھے، جس کے معنی تبدیل ہو جاتے تھے، جس کے معنی ہو جاتے تھے ہمارے چرواہے یا احمق. تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم کہو انظرنا. انظرنا کے معنی کیا ہیں؟ اے نبی ہماری طرف توجہ فرمائیے یا ہمیں مہلت دیجیے. تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یعنی ہماری طرف سنیں اور دیکھتے رہا کرو. اس میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم اس لفظ کو ہی چھوڑ دو اے اہل ایمان. تم مت کہا کرو رائنا، تم کہا کرو انظرنا. اے نبی ہماری طرف توجہ فرمائیے یا ہمیں مہلت دیجیے. اور پھر یہ ہے کہ توجہ سے سنا کرو تاکہ دوبارہ پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. تو اس آیت کے یہ میننگ مطلب میں نے اس کی تفسیر بھی آپ کو بیان کر دی ہے. یہ تھوڑی سی مطلب ڈیفیکلٹ ورڈز میں تھی تو سمجھ نہیں آ رہی تھی. نہ تو اہل کتاب کے کافر اور نہ مشرکین چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی کوئی بھلائی نازل ہو. اللہ جسے چاہے اپنی رحمت خصوصیت سے عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. تو الحمدللہ آج ہم نے سورہ بقرہ کی 105 آیت تک کا ترجمہ پڑھ لیا ہے 91 سے، اور انشاءاللہ اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں 120 تک اس کا ترجمہ پڑھیں گے. یہاں تک 120 تک کا اس کا ترجمہ پڑھیں گے. اور اگر آج کی ویڈیو میں آپ کو کچھ نہیں سمجھ آیا ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، یا مجھے آپ کو ایکسپلین کرنے میں، بتانے میں یا ترجمہ لکھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آپ وہ بھی مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں. اور اگر مجھ سے بھی قرآن پاک کا ترجمہ لکھنے میں کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں. اور آپ سے دعا کی درخواست ہے کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ مجھ سے قرآن پاک کا ترجمہ لکھنے میں کچھ بھی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. اور اگر آپ کو کچھ چیز نہیں سمجھ آئی ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، یا میری کوئی غلطی ہو گئی ہے وہ آپ مجھے کمنٹس کر کے بتا سکتے ہیں. اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس کو لائک کریں. اور آپ بھی اگر اس نیک کام میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی اس کو اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ اس کو شیئر کر سکتے ہیں، یا قرآن پاک کی کسی ایک آیت کا ان کو ترجمہ سنا دیا کریں جو آپ مجھ سے سنتے ہیں. اس سے آپ کو بھی بہت ثواب ملے گا اور ہم دین کا پیغام پہنچانے میں بہت حد تک کامیاب ہوں. اس کے علاوہ آپ مجھے فیس بک پر بھی لائک کر سکتے ہیں میرے پیج کو دین کی دنیا، جس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی. اس کے اندر میں روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ لگاتی ہوں. اور اس کے علاوہ آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں. آئی لو مکہ اکاؤنٹ ہے میرا، I.love.مکہ یہ نام ہے میرے چینل اکاؤنٹ کا. اور آپ مجھے انسٹاگرام میں فالو کر سکتے ہیں. اس کے اندر میں مکہ مدینہ کی بہت خوبصورت ویڈیوز لگاتی ہوں، اور اس کے اندر پکس بھی میں اپلوڈ کرتی ہوں اسٹوری پر. اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس کو لائک کرنا نہیں بھولیجیے گا. اور پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور قرآن پاک کے پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں میری مدد کریں. چلیں اب انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے.